ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت والجلال کے لیے، لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر قابل صد احترام معزز و محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت والجلال نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنا لیا اور ان کا ڈھانچہ مکمل ہوا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کیا تو اللہ رب العزت والجلال نے اسے قیامت تک کے لیے اپنے دربار سے دھدکار کر باہر نکال دیا، اور قیامت تک اللہ کی پھٹکار اس پر پڑتی رہے گی۔ اللہ رب العزت والجلال نے یہاں حضرت آدم علیہ السلام کو جو مقام و مرتبہ اور جو عزت سے نوازا ہے، اس کی جو وجہ بیان کی ہے وہ یہ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو علم دیا، تعلیم سکھائی۔ جب کہ اس کے مقابلے میں فرشتوں سے پوچھا گیا تو فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا، اللہ ہمارے پاس ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتا دیا۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا دیکھو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو مقام دیا، جس عزت سے نوازا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تعلیم سے نوازا تھا، علم دیا تھا۔ یہ علم ایسی چیز ہے کہ باقی لوگوں پر اگر انبیاء کو امتیاز حاصل ہے تو اس کی وجہ بھی علم ہے کہ انبیاء کے پاس وہ علم ہے جو اللہ رب العزت والجلال نے کسی اور کو نہیں دیا ہے۔ ان پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ان پر فرشتہ وحی لے کے آتا ہے، باقی لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے جو اللہ کے نبی جانتے ہیں۔ اور یہ علم ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کے فرمایا قُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ کسی دنیا کی چیز کے بارے میں نہیں فرمایا کہ تم مجھ سے مانگ، نہ دنیا کا مال، نہ دنیا کا جاہ و جلال، نہ دنیا کا مقام و مرتبہ، نہ دنیا کا کاروبار اور تجارت، بلکہ فرمایا قُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے نبی مجھ سے دعا کیا کر کے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ یہ علم ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں کس لیے مبعوث فرمایا کہ آپ لوگوں کو آ کے تجارت کے گر سکھائیں، آپ آ کے لوگوں کو زراعت کے بارے میں بتائیں؟ نہیں، فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ نبی ان پڑھ لوگوں میں ہم نے اس لیے مبعوث کیا ہے یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات پڑھ کے سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ کی کتاب کی انہیں تعلیم دے، کتاب اللہ ان کو سکھائے، یہ اللہ کا قرآن اس کے معانی اور مفاہیم ان کو بتائے، اللہ کے قرآن کی گہرائی تک ان کو پہنچائے۔ اس لیے ہم نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اندر مبعوث فرمایا۔ یہ علم ایسی چیز ہے، اتنی بڑی دولت ہے اور اتنی بڑی غذا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے بندے کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ہی بندے کے لیے کھانے سے بھی زیادہ لازمی چیز وہ علم ہے، اللہ کے قرآن کی تعلیم ہے، جناب محمد الرسول اللہ کے فرمان کی تعلیم ہے۔ فرماتے ہیں اگر بندہ کھانا نہیں کھائے گا تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ بندہ مر جائے گا، لیکن اگر اس کے پاس علم نہیں ہوگا، اس کی جان تو زندہ ہوگی لیکن اس کی روح مردہ ہو جائے گی، اس کے اندر روح نہیں ہوگی، وہ بے جان ہوگا، زندہ ہونے کے باوجود وہ مردہ ہوگا اگر اس کے پاس اللہ کے قرآن کا اور جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کی تعلیم اور علم نہیں ہوگا اس کے اندر۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آپ نے اللہ کے دین کی دعوت کا آغاز کیا۔ حالات ایسے ہیں کہ کوئی بندہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس بندے نے اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے
کسی کو یہ جرت بھی نہیں ہے کہ وہاں سر عام کھڑا ہو کے یہ اعلان کر سکے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اور دین کی تعلیم لوگوں کو دینا تو اتنا مشکل ہے، لوگوں تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا، لوگوں کو اللہ کا قرآن سکھانا اتنا مشکل کام ہے، یہ اس کے مترادف ہے کہ بندہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیل دے۔ لیکن اس کے باوجود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا انتظام کر رکھا تھا۔ وہ 13-14 سال کا نوجوان جس کے گھر میں اللہ کے رسول اپنے ماننے والوں کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے، وہ دار ارقم جہاں صحابہ اکرام کو دین کی تعلیم دیتے تھے، اور پھر خفیہ طور پر بھی صحابہ اکرام لوگوں کے گھروں میں جا کے دین سکھایا کرتے تھے، لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے۔ اور ایسے حالات میں جہاں کو بندہ اپنے دین کا اظہار نہیں کر سکتا تھا، اللہ کے رسول نے ایسے دین کے عالم پیدا کیے، ایسے دین کے مبلغ پیدا کیے۔ اب سب جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول مدینہ میں گئے ہیں تو مدینہ والے کس قدر جوش کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں۔ وہاں بچیاں بھی کھڑی ہیں استقبال کے لیے، نوجوان بھی کھڑے ہیں، بوڑھے بھی کھڑے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں راہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بچیاں اپنی زبان میں اشعار پڑھ رہی ہیں کہ ہمارے اوپر وہ وادی بطحا سے ایسا چاند طلوع ہوا ہے کہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ بچیاں اشعار پڑھ رہی ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو استقبال ہو رہا ہے، اس کے پیچھے ایک عالم دین کی محنت ہے، اس کے پیچھے ایک اللہ کے داعی اور اللہ کے دین کے مبلغ کی ایک محنت ہے، جو گھر گھر میں جا کے لوگوں کو اللہ کے دین کی تعلیم دیا کرتا تھا، جس کا نام حضرت مصعب بن عمیر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ اس نوجوان کی محنت ہے کہ پورا مدینہ اللہ کے رسول کے استقبال کے لیے باہر نکلا ہوا، اور یہ مصعب بن عمیر جس نے اپنی ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے کھپا دی، ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی، اللہ کے دین کے عظیم قاری اور اللہ کے دین کے عالم گھر گھر میں جا کے لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، اور ایسے حالات میں دیتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو باہر نکلنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اور یہی مصعب بن عمیر ہے، جب اللہ کے پاس جاتے ہیں حالت یہ ہے کہ جب کفن کی باری آتی ہے، چہرہ ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو چہرہ ننگا ہو جاتا ہے۔ اس وقت صحابہ کرام نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت والجلال نے جو قرآن میں کہا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، یہ اللہ رب العزت والجلال نے حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں نازل کیا ہے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے کر دیے ان لوگوں نے، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہماری باری کب آتی ہے، ہم بھی اللہ رب العزت والجلال کے دین کے لیے قربانی دے دیں۔ یہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نتیجہ تھا کہ ایک بندے کو تیار کر کے مدینہ میں بھیجا، اور مدینہ میں آپ کے آنے سے پہلے پہلے مدینہ کے ایک ایک گھر تک دین اسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی، اور یہ محنت تھی حضرت مصعب بن عمیر۔ اور قربان جاؤں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر، آپ نے بھی مکہ کو چھوڑا ہے، مدینہ میں آئے ہیں، سب سے پہلے قباء میں قیام کیا ہے، تو سب سے پہلے کام اللہ کے رسول نے وہاں یہ کیا کہ ایک مسجد تعمیر کی جس کو مسجد قباء کہتے ہیں، اور وہاں سے مدینہ میں آئے ہیں۔ مدینہ میں آ کر بھی پہلا کام یہ نہیں کیا کہ پہلے اپنا گھر تعمیر کر لیا ہو، یہ کام نہیں کیا کہ پہلے اپنے لیے رہائش کا انتظام کر لیا ہو۔ مدینہ میں آ کر بھی اللہ کے رسول نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر ہوتی ہے، اس لیے کہ اس مسجد سے پھر ایسے ایسے طالب علم نکلتے ہیں، ایسے دین کے داعی اور مبلغ نکلتے ہیں، ایسے دین کی دعوت دینے والے مجاہد اور غازی نکلتے ہیں کہ جو پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور دنیا کے کونے کونے تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچا دیتے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک مسجد بنائی، اور مسجد میں بھی ایک مدرسہ بنایا جس کو صفا کہتے ہیں، ایک چبوترا بنا ہوا تھا جہاں 70-72 صحابہ اکرام ہر وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، اللہ کا دین سیکھا کرتے تھے۔ اور قربان جاؤں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بھی کیا انداز تھا، سارا دن ان کو دین سکھایا کرتے تھے، رات کو بھی دین سکھایا کرتے تھے۔ کبھی 2 بجے آنکھ کھلتی تو آ کے ان کو دین سکھانے لگ جاتے تھے، رات کو 3 بجے آنکھ کھلتی، حضرت ابن عباس جیسے گھر میں موجود ہیں تو ان کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں۔ کیا شان ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انہی صفا جو صفا کا چبوترا تھا،
جو عظیم یونیورسٹی تھی جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، وہاں سے پھر ایسے ایسے طالب علم نکلتے ہیں. ان سب کے سرخیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے 3 سال قبا وہ مسجد نبوی میں صفا کے چبوترے پر بیٹھ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی، اور ایسی تعلیم حاصل کی 3 سالوں میں اتنی محنت کی کہ صرف ابو ہریرہ 7574 یا 73 حدیثوں کے راوی ہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7,000 حدیثوں کا اپنے سینے میں یاد کر لیا، سینے میں محفوظ کر لیا، اور پھر لوگوں تک پہنچائی وہ حدیثیں. مدینہ کا گورنر ایک دن کہتا ہے، یار یہ ابو ہریرہ بڑی اللہ کے رسول کی حدیثیں بیان کرتا ہے، ذرا اس کا امتحان تو لے، کہیں یہ اپنی طرف سے بیان تو نہیں کر رہا، کیا واقعی اللہ کے رسول کی حدیثیں بیان کرتا ہے یہ؟ اس نے ایک کاتب کو بلایا، پردے کے پیچھے کاتب کو بٹھا دیا، ابو ہریرہ کو بلایا، ابو ہریرہ مجھے اللہ کے رسول کی حدیثیں بیان کرو، اور کاتب کو حکم دیا کہ تو پردے کے پیچھے جو ابو ہریرہ بیان کرے اسے من وعن ویسے ہی لکھتے جانا ہے. حضرت ابو ہریرہ اللہ کے رسول کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، کاتب لکھ رہا ہے، ایک ایک حرف نوٹ کر رہا ہے. 1 سال گزرنے کے بعد پھر اس گورنر نے بلایا حضرت ابو ہریرہ کو، ابو ہریرہ جو سال پہلے تو نے مجھے حدیثیں سنائی تھی وہ حدیثیں دوبارہ تو سنا دے. حضرت ابو ہریرہ نے وہ حدیثیں سنانی شروع کر دی. کاتب پھر بیٹھا ہے، کہا دیکھنا کہیں کو فرق تو نہیں آتا حدیثوں میں، جو سال پہلے سنائی تھی ان میں اور ان میں کو فرق تو نہیں آتا. جب حضرت ابو ہریرہ نے حدیثیں بیان کرنا شروع کی، ساری حدیثیں سنا دی. وہ کاتب کہتا ہے کہ ایک حرف کا بھی آگا پیچھا نہیں کیا ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالی. ایسے دین کے طالب علم بنے اور ایسے دین کے عالم بنے. اللہ رب العزت والجلال نے ایسا مقام دیا، ایسی عزتوں سے نوازا، ایسے مقام سے نوازا ابو ہریرہ کو کہ آج بھی مسجد نبوی کے منبر سے لے کے دنیا کی ہر مسجد میں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صدائیں بلند ہوتی ہے. یہ حدیث ابو ہریرہ سے مروی ہے، یہ حدیث ابو ہریرہ سے مروی ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ابو ہریرہ نے سنایا ہے. اور ساتھ مسجد نبوی کے منبر سے لے کے دنیا کی ہر مسجد کے منبر پر یہ دعا ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ تو ابو ہریرہ سے راضی ہو جا. کیا مقام دیا اللہ رب العزت والجلال. اور اسی مسجد نبوی سے جو عظیم مدرسہ جناب محمد رسول اللہ نے قائم کیا تھا، ایک اور اللہ کے دین کا داعی اور مبلغ، اللہ کے دین کا مجاہد اور غازی نکلتا ہے جس کو دنیا عقبہ بن عامر کے نام سے جانتی ہے. کہتے جب ہمیں پتا چلا کہ اللہ کے رسول آئے ہیں، ہم 12 ساتھی تھے جو مل کے بکریاں چرایا کرتے تھے. ہم نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ ہر روز ایک بندہ جائے گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب جو بیان کریں گے سارا دن وہ سنے گا، شام کو آگے ہمیں سنائے گا کہ اللہ کے رسول نے کیا بیان کیا ہے. ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. کہتے باری باری سارے ساتھی جاتے رہے، اور میری کوشش تھی کہ میں نہ جاؤں، مجھے اپنی بکریوں سے بڑا پیار تھا، میری کوشش تھی کہ میں نہ جاؤں، مجھے بکریوں سے بڑی محبت تھی، اپنے کاروبار سے بڑی محبت تھی. لیکن کہتے ہیں کہ جب وہ ساتھی جاتے اللہ کے رسول کے پاس بیٹھتے، وہاں سے حدیثیں یاد کرتے اور سن کے آ کے ہمیں سناتے، تو میرے دل میں آہستہ آہستہ دین اسلام کی اور جناب محمد رسول اللہ کی محبت پیدا ہونی شروع ہو گئی. آخر میں میری باری آئی، میں بھی گیا اللہ کے رسول سے جا کے میں نے تعلیم سیکھی، پڑھا، جو آپ فرما رہے تھے وہ غور سے سنا. تو وہاں سے اٹھنے سے پہلے دل نے ارادہ کر لیا کہ اب یہاں سے ایسے نہیں جاؤں گا. اللہ کے رسول کے پاس چلا گیا. اللہ کے رسول میں بیعت کرتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں. فرمایا کون سی بیعت کرتے ہو؟ اللہ کے رسول میں بیعت ہجرت کرتا ہوں، یعنی آج کے بعد آپ کے پاس ہی رہوں گا، واپس نہیں جاؤں گا. سارا کاروبار بند کر دیا، ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس رہوں گا. پھر انہی طالب علموں میں شامل ہو گیا جو جناب محمد رسول اللہ سے تعلیم حاصل کیا کرتے. اور یہ عقبہ بن عامر وہ صحابی رسول ہیں، وہ خادم رسول ہیں. اللہ کے رسول جب بھی مدینہ سے باہر جایا کرتے تھے تو آپ کی سواری کی مہار اور لگام عقبہ بن عامر کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی. کہتے ایک سفر میں ہم جا رہے تھے، میں آپ کی سواری کو پکڑ کے آگے آگے چل رہا تھا. اللہ کے رسول فرماتے عقبہ آؤ، تم پیدل چل رہے ہو، اب میں نیچے اترتا ہوں، تم سواری پہ سوار ہو جاؤ. کہتے میں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، یہ عقبہ کے شان کے لائق تھوڑی ہے، یہ تو آپ کی شان کے لائق ہے. آپ سواری پہ بیٹھے، عقبہ خادم ہے آپ کا، غلام ہے آپ کا، عقبہ چلتا رہے گا پیدل. کہتے لیکن اللہ کے رسول نے مجھے مجبور کیا، میں سواری پہ بیٹھ گیا، آپ پیدل چلنے لگے. تھوڑا سفر کیا، میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ عقبہ تو سواری پہ سوار ہو اور جناب محمد رسول اللہ پیدل چلے. میں نیچے اتر آیا، اللہ کے رسول آپ بیٹھے. فرمایا پھر اسی سفر کے دوران جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں صورتیں سکھائی.
اور یہی عقبہ بن عامر ہے، یہ اللہ کے دین کا مجاہد ہے۔ جب مصر کی فتح ہوتی ہے تو فتح کرنے والا بھی عقبہ بن عامر ہے، اور مصر کو فتح بھی کیا اور پھر مصر کے گورنر بھی بنے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی۔ کیا شان دی اللہ رب العزت والجلال نے، وہ جو بکریاں چرانے والا تھا، جو بکریاں چرانے والا تھا، اللہ کے دین کا قاری بھی بنتا ہے، عالم بھی بنتا ہے، دائی بھی بنتا ہے، مجاہد بھی بنتا ہے، غازی بھی بنتا ہے، اور اللہ رب العالمین اسے ایک ملک اور ایک شہر کی حکومت بھی دیتا ہے، مصر کا گورنر بھی بنتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کے ہاتھ میں ہے، جو اللہ کے دین کے لیے نکل پڑتا ہے، اللہ رب العالمین اسے ایسی عزتوں سے نوازتا ہے۔ یقین جانیں ہم نے علماء کی قدر نہیں کی، ہم نے اللہ کے دین کو سیکھنے والے طالب علموں کی قدر نہیں کی۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بیچارے معاشرے کے سب سے گھٹیا لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی تجارت نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا ہے، چندے جمع کرتے ہیں، ان کی خوراک کا انتظام ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ یقین جانے کہ یہ علماء اور اللہ کے دین کے طالب علم، ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ یہ اللہ کے دین کے طالب علم، اللہ کے دین کے عالم، ایک وقت تھا کہ جب یہ شہروں کے گورنر ہوا کرتے تھے، جب یہ شہروں کے قاضی اور جج ہوا کرتے تھے۔ آج ہم نے ان کی قدر نہیں کی، آج ہم نے علماء کی قدر نہیں۔ یقین جانیں آج بھی علماء کی قدر کریں، اللہ کے دین کو سیکھنے والے طالب علموں کی قدر کریں، جو اللہ کے دین کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ کے فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اللہ کے فرشتے انہیں اپنی رحمت میں لپیٹ لیتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے فرشتے زمین و آسمان کا پورا خلا بھر دیتے ہیں اس کے استقبال کے لیے، اور اپنے پروں میں اس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ فرمایا فرشتے زمین و آسمان کا پورا خلا فرشتوں سے بھر جاتا ہے۔ اللہ کا دین یہ سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا کیا معنی ہے؟ اگر کسی بستی میں، اگر کسی شہر میں، کسی گاؤں میں یا کسی محلے میں کوئی مسجد نہیں ہے، یا وہاں کو اللہ کے دین کا عالم اور قاری نہیں ہے جو لوگوں کو حلال اور حرام کی پہچان دے سکے، جو لوگوں کو بتا سکے کہ تیرا رشتہ کس کے ساتھ ہو سکتا ہے، کس کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، جو لوگوں کو بتائے کہ حلال یہ ہے حرام یہ ہے، اگر کسی بستی اور کسی محلے میں ایسا عالم نہیں ہے کہ جو لوگوں کو حلال اور حرام کی پہچان سکھائے، جو لوگوں کو رشتوں کا تقدس سکھائے، تو پھر وہاں کو ایک دو بندے مجرم نہیں بنتے ہیں، بلکہ وہ پوری بستی، پورا محلہ اور پورا شہر اللہ کے ہاں مجرم بن جاتا ہے، جس بستی میں کوئی اللہ کے دین کا عالم نہیں ہوتا۔ یہ فرض کفایہ ہے، اپنے بچوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کریں، اپنے بچوں کو اللہ کے دین کے لیے چھوڑ دیں، اللہ کے دین کے مجاہد بنائیں، اللہ کے دین کے غازی بنائیں، اللہ کے دین کے عالم بنائیں۔ یقین جانیں جب دنیا سے جاؤ گے تو پھر پتہ چلے گا کہ تیری اولاد میں سے تیرے کام آنے والا تیرا بچہ کون، تیرے کام آنے والا کون ہے۔ یہی کام آئے گا جو مسجد کی چٹائیوں پہ بیٹھ کر کالا کالا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرے گا، یہی بچہ کام آئے گا جو اللہ کے رسول کے منبر پہ کھڑا ہو کے لوگوں کو دین کی دعوت دے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت علی سے، واللہ لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا، اے علی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تیرے ہاتھ پر ایک بندہ بھی ہدایت پر آ گیا، تیری وجہ سے کسی ایک بندے کو ہدایت مل گئی، تو فرمایا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ اور وہ مسجد نبوی کا چبوترا، وہ مسجد نبوی کا چبوترا جہاں اللہ کے دین کے طالب علم بیٹھتے جناب محمد رسول اللہ سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، وہاں سے ایک اور طالب علم نکلا جس کو دنیا معاذ بن جبل کے نام سے جانتی ہے۔ یہ کون معاذ بن جبل ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، ایک دن ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جا رہے تھے، معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور چل رہے ہیں، اور فرمایا واللہ انی احبک یا معاذ، واللہ انی احبک یا معاذ، 3 بار قسم اٹھا کے فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے اللہ کی قسم ہے اے معاذ میں تیرے سے بڑی محبت کرتا ہوں، مجھے اللہ کی قسم ہے میں تیرے سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ 3 بار آپ نے قسم اٹھا کے فرمایا۔ اور یہ وہی معاذ ہے جس کو آپ روانہ کر رہے ہیں یمن کی طرف۔ صحابہ کرام سے فرمایا نہیں تم نہیں، معاذ کو میں الوداع کرنے کے لیے جاؤں گا۔ معاذ سواری میں بیٹھا ہے، جناب محمد رسول اللہ پیدل ساتھ چل رہے ہیں، معاذ کو الوداع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے جب غور کیا کہ یہ معاذ کے لیے ایسا پروٹوکول، ایسی محبت، اللہ کی قسم کھا کے یہ کہنا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، کسی اور صحابی کے لیے اللہ کے رسول نے ایسے نہیں فرمایا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ تو پتہ چلا اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث سامنے آئی، آپ نے فرمایا
قیامت والے دن لوگوں کی الگ الگ ٹولیاں ہوں گی. یہ شہیدوں کا گروہ ہے، یہ مجاہدوں کا گروہ ہے، یہ غازیوں کا گروہ ہے، یہ علماء کی جماعت ہے، یہ صالحین کی جماعت ہے، یہ انبیاء کی جماعت ہے. فرمایا لوگ الگ الگ ٹولیوں میں ہوں گے. فرمایا ایک گروہ علماء کا ہوگا، دین کے طالب علموں کا ہوگا، علماء کا ہوگا. اور فرمایا علماء کا سردار معاذ بن جبل ہوگا، علماء کی قیادت میرا معاذ بن جبل فرمائے گا. صرف اسی وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل سے فرماتے ہیں انی احبک واللہ انی احبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم میں تیرے سے محبت کرتا ہوں. کیسے کیسے وہاں سے طالب علم پیدا ہوئے، کیا شان و شوکت ملی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم قاری، ایک دن اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابی، اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا ہے کہ ابی سے سورہ بینہ سنو. حضرت ابی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. اے اللہ کے رسول کیا اللہ نے میرا آسمانوں پہ نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں، آسمانوں پر اللہ رب العزت والجلال نے تیرا نام لے کے کہا ہے کہ ابی سے سورہ بینہ سنو. ایسے عظیم لوگ جنہیں بکریاں نہیں چرانی آتی تھی، جنہیں اونٹ نہیں چرانے آتے تھے، آسمانوں سے آواز آتی ہے کہ میرے فلاں، اے میرے نبی فلاں صحابی سے میرا قرآن سنو، فلاں صحابی کے لیے یہ مقام ہے، فلاں صحابی کے لیے یہ مقام ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے دین کی برکتیں ہیں، یہ اللہ کے دین کے لیے وقف ہونا ہے. ان لوگوں نے اپنی جوانیاں، اپنی سارا کچھ اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہوا تھا. اللہ رب العزت والجلال نے پھر ایسی عظمتوں سے نوازا ہے، ایسی عزتوں سے نوازا ہے. آج بھی ایک ایک صحابی کے نام پر ساری دنیا کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے. اللہ کے دین کو سیکھنے والے بن جاؤ. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو بندہ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے نکل پڑتا ہے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے پھر جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد صرف وہی ہیں جو دین کے لیے نکلنے والے، جو مدرسے میں جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، باقاعدگی کے ساتھ صبح سے لے کے شام تک اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں یا جناب محمد رسول اللہ کا فرمان پڑھتے ہیں. نہیں، اس سے مراد وہ بھی ہے جو جمعے کا خطبہ اس نیت سے سننے کے لیے آتا ہے کہ میں نے وہاں سے کوئی اللہ کے رسول کی حدیث یاد کر کے لوگوں تک پہنچانی ہے، وہ بھی اللہ کے دین کا طالب علم ہے، اس کے لیے بھی اللہ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. میں نہیں کہتا، یہ بھی جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے. ایک صحابی حضرت صفوان بن عسال اللہ کے رسول سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے. ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے. آپ نے فرمایا مرحبا بک، تیرا آنا مبارک ہو. اور آپ نے فرمایا کہ جب کو اللہ کے دین کے ایک مسئلہ جاننے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، ایک مسئلہ جاننے کے لیے، صبح سے لے کے شام تک دین پڑھنے کے لیے نہیں، کسی مدرسے کے لیے نہیں، صرف ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے، فرمایا جب وہ گھر سے نکلتا ہے ایک ایک قدم پر اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا حضرت صفوان بن عسال سے. اور فرمایا کہ فرشتے یہ پورا خلا بھر دیتے ہیں، فرشتے اس کے استقبال کے لیے پورا خلا فرشتوں سے بھر جاتا ہے، فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں جو اللہ کے دین کا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے نکلتا ہے. اور آپ نے دعا بھی دی ہوئی ہے نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها كما سمعها. فرمایا اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، زندہ جوید رکھے، جو میری حدیث سنتا ہے اسے یاد کر لیتا ہے اور پھر جیسے سنتا ہے ویسے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. حضرت صفوان بن عسال ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے. مسئلہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول جو جرابوں میں مسح کرنا ہے اس کی مدت کیا ہے، کب تک بندہ جرابوں میں مسح کر سکتا ہے، صرف یہ ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں. آپ نے بتایا، فرمایا جو بندہ مقیم ہے وہ 1 دن اور 1 رات تک اپنی جرابوں پہ مسح کر سکتا ہے، اور جو مسافر ہے وہ 3 دن اور 3 راتوں تک. یہ ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں. اللہ کے رسول نے ان کو مرحبا کہا ہے. بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت تھا آپ کا، دنیا سے جا رہے تھے، آپ نے اپنے صحابہ اکرام کو ایک وصیت کی تھی. جیسے ہم مرتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو وصیت کرتے ہیں کہ میرے فلاں بچے کا خیال رکھنا، میری فلاں بچی کا خیال رکھنا، والدین اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ بہنوں کا خیال رکھنا، جیسے ہم اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتے ہیں ویسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو صحابہ اکرام کو یہ وصیت کر کے جا رہے تھے کہ دور دراز سے لوگ آئیں گے تمہارے پاس دین سیکھنے کے لیے، تو فرمایا انہیں مرحبا کہنا. جو لوگ تمہارے پاس دین سیکھنے کے لیے آئے انہیں مرحبا کہنا. اور اللہ کے رسول کی وفات کے بعد جب بھی کوئی بندہ مدینہ میں آتا تھا دین سیکھنے کے لیے تو صحابہ اکرام کہا کرتے تھے مرحبا بوصیت رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول کی وصیت کے مطابق تجھے خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، دل کے گہرائیوں سے تجھے قبول کرتے ہیں. صحابہ اکرام یہ کہا کرتے تھے اس پر.
یقین جانیں دنیا کے کاروبار سے عزت نہیں ملتی ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. دنیا میں بھی اگر عزت اور مقام ملتا ہے اللہ کے دین کی بنیاد پر ملتا ہے, اور مرنے کے بعد اللہ کی جنت میں بھی جو منزلیں اور منازل اور جو مقام و مرتبے اللہ رب العزت والجلال نے رکھے ہیں وہ بھی علم کے مطابق ملیں گے. جس کے پاس جتنا علم ہوگا اللہ رب العالمین اتنا ہی بلند اس کو مقام عطا فرمائے گا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, کہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے اللہ دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے, اسے اللہ دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. ہم میں سے ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ سکتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا ہے. اگر مجھے دین کی سمجھ آ رہی ہے, اگر میں جو درس سنتا ہوں, جو خطبہ سنتا ہوں, جو بات اللہ کے رسول کی سنتا ہوں, مجھے سمجھ آتی ہے اور اس پر عمل شروع ہو جاتا ہے, تو پھر اللہ نے میرے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہوا ہے. مجھے غسل کا طریقہ نہیں آتا تھا, اگر میں نے غسل کا طریقہ سیکھ لیا ہے تو سمجھے کہ میرے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہوا ہے. مجھے وضو کا طریقہ نہیں آتا تھا, اگر میں نے کتاب میں پڑھ کر یا کسی عالم دین سے یا کسی طالب علم سے وضو کا طریقہ سیکھ لیا ہے تو پھر سمجھے کہ اللہ نے میرے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہوا تھا, خیر کا ارادہ کیا ہوا ہے. اگر نماز کا طریقہ آ گیا ہے تو سمجھے کہ اللہ نے میرے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہوا ہے. ہر بندہ اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کہ کیا ہر روز میرے اندر کوئی علم کا اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. کیا کوئی میرے اندر اللہ کے رسول کی حدیث سننے کے بعد علم میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اگر اضافہ ہو رہا ہے, علم بڑھتا جا رہا ہے, اللہ کی دین کی سمجھ بوجھ بندے کو آنی شروع ہوگی ہے, تو پھر سمجھے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہوا ہے. من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, فرمایا جس کو اللہ رب العالمین حکمت عطا کر دے وہ سمجھے کہ اس کو اللہ رب العزت والجلال نے خیر کثیر عطا کر دی ہے. اور یہ حکمت اللہ کا دین ہے, اللہ کا قرآن ہے, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ رب العزت والجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب سال کا آغاز ہو رہا ہے, مدارس میں حفظ کے مدارس ہوں یا شعبہ کتب کے مدارس ہوں, اب نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے. رمضان کے بعد, ہر رمضان کے بعد ہی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے مدارس میں. تو یقین جانیں اگر یہ مدارس اور یہ مساجد اور یہ علماء نہ ہوتے, یہ معاشرہ وہی معاشرہ ہوتا جو یورپ کا معاشرہ ہے. نہ کسی کو بہن کی پہچان ہوتی, نہ کسی کو بیوی کی پہچان ہوتی, نہ کسی کو بیٹی کی پہچان ہوتی. یہ رشتوں کا تقدس ختم ہو جاتا. اگر آج بھی اس معاشرے میں ان رشتوں کا تقدس موجود ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ مدارس, علماء, دین کے طالب علم موجود ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں, ہمیں سکھاتے ہیں, رشتوں کا تقدس بتاتے ہیں اور ہمارے اندر حلال اور حرام کی پہچان پیدا کرتے ہیں. یہ ان مدارس کا, علماء کا اور طلباء کا کردار ہے. اپنے بچوں کو اللہ کے دین کے لیے نکالیں, اللہ کے دین کے غازی اور مجاہد بنائیں, اللہ کے دین کے طالب علم اور عالم بنائیں. اللہ رب العزت والجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ.